اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 69 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی کئی طریقے سے مذمت فرمائی، اور یہ جو کل کی آیات گزری تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اعمال کی بربادی اور آخرت میں ان کے دائمی عذاب کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان منافقین کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح یعنی نوح کی قوم جس کو طوفان سے ہلاک کیا گیا تھا، وعادن اور عاد کی قوم جنہیں ہوا کے طوفان سے ہلاک کیا گیا تھا، وثمود اور ثمود کی قوم جنہیں زلزلے سے ہلاک کیا گیا تھا، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم جن پر بھی عذاب نازل ہوا، واصحاب مدین والمؤتفکات اور مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان پر بھی عذاب آیا، والمؤتفکات اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، اور وہ بستیاں کہ جو الٹ دی گئی تھیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھر وغیرہ مارے گئے تھے، وہ بستیاں الٹ دی گئی تھیں۔ ان مخصوص اقوام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے آثار عربوں کے چاروں طرف موجود تھے، اور عرب قافلے اکثر ان مقامات سے گزرتے تھے، اور ان چیزوں پر، ان آثار پر، عذاب کے آثار پر ان کی نگاہیں پڑتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تنبیہ کے لیے کہ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، تو ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، واضح طور پر نشانیاں ان کے پاس لائے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں تھی کہ ان پر ظلم فرماتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ فرمائی کہ تم ان کے پاس ان آثار کو دیکھتے ہو اور ایسے گزرتے چلے جاتے ہو اور اپنے کفر و نفاق کو ترک نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس بھی رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا تو وہ ان پہ اللہ نے کوئی سختی نہیں فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، وہ خود اپنی جان پر زیادتی کرنے والے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اور اپنے درمیان ایک رسول کے موجود ہونے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں لاؤ گے اور ان بری حرکات کو ترک نہیں کرو گے تو پھر تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات عذابات کے آثار اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، اپنے اطراف میں موجود نشانیوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے بعد ان سے اچھے اثرات قبول کریں، یعنی ایسے اثرات قبول کریں کہ جو ہماری آخرت کی ترقی کے راہ میں معاون ثابت ہو سکیں۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم یہ منافقین کو یہ کیوں تنبیہ کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کی خبریں نہیں آئیں جن پر عذابات وغیرہ نازل ہوئے، اس لیے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور بے پرواہی کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں عبرت کے لیے مقرر کی گئی ہیں انہیں دیکھ کر بے پرواہی کے ساتھ آگے نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور بطور تنبیہ اللہ نے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا۔ ہمارے ساتھ بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں اگرچہ عذابات کے آثار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ہمارے لیے بطور نمونہ مقرر کر دیا ہے، یا عبرت کے لیے ہمارے لیے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عادات، اپنی اطوار، اپنے ظاہر و باطن کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ یہ زلزلہ جیسے آتا ہے، کثیر لوگ دب گئے، مر گئے، بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، کوئی بہت کروڑ پتی تھا، اچانک سارا سرمایہ اس کا ختم ہو گیا اور بالکل وہ ڈاؤن ہو گیا۔ اسی طرح کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، نابینا ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے، اگر آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو ایسے ایسے بیمار آپ کو نظر آئیں گے کہ زندگی ان کی ختم ہو گئی، بیماری کا مجموعہ نظر آتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بیزار ہیں اور موت کی تمنائیں، دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک نشان عبرت ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ لہذا صحت مند آدمی کو چاہیے کہ بیمار کو دیکھ کر، تندرست آدمی کو چاہیے، صحیح سلامت اعضا رکھنے والے کو چاہیے کہ اپاہج کو دیکھ کر، مالدار کو چاہیے کہ غریب کو دیکھ کر، اور اسی طرح گھر والے کو چاہیے کہ بے گھر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نعمت کی کمی محسوس ہو تو فوراً اس کی طرف دیکھیں جو نعمت کے اعتبار سے آپ سے کم ہے، اور اس کو مطلب بنیاد بناتے ہوئے اپنی ان نعمتوں کو مطلب سامنے رکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کم از کم اس کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز عبرت کے لیے مقرر کی گئی ہو یا اس سے عبرت حاصل ہوتی ہو، اس پر بے پرواہی کی نگاہ ڈال کر گزر جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے۔ ہمیں ضرور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، اتحاد و الفت ہے ان کے درمیان۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اب یہاں مومنین کی نشانی بیان فرمائی کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ اب چند نشانیاں مومن اور مومنات کی بیان فرمائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، دوسرا برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ مومنانہ صفات ہماری ذات میں موجود ہیں یا نہیں۔ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ جو بھی کوئی برائی دیکھتے ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کو کریں، چاہے اپنے گھر والوں کو کریں، چاہے باہر لوگوں کو کریں، چاہے اپنے دوست احباب کو کریں، وہ اس کام کو اختیار کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جس کو بھی برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان دو چیزوں کو اپنائیں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، تاکہ ایک مومنانہ صفت سے متصف ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے پہلے بھی ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب تک علم دین حاصل نہ ہو، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ علم دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا علم دین سیکھنے کے بعد پھر نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، بلکہ جس چیز کے بارے میں آپ تلقین کرنا چاہتے ہیں یا جس برائی سے روکنا چاہتے ہیں، کم از کم اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ وضو کے اندر کسی کی کمی دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمی ہے، تو لازم بات ہے کہ پہلے آپ کو وضو کے تمام مسائل معلوم ہونے چاہیے، تبھی آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص صحیح وضو کر رہا ہو اور آپ شروع سے غلط وضو کرتے آئے ہیں اور آپ اس غلطی کی الٹا اس کو ترغیب دے رہے ہوں۔ جیسے کہ آج کل بھی دیکھا ہے کہ بہت سے نمازی حضرات پرانے نمازی ہوتے ہیں، یہ نہ تو کسی کتاب کو پڑھ کر وضو کرنا سیکھتے ہیں، نہ کسی مستند عالم دین یا صحیح وضو کرنے والے سے باقاعدہ سیکھتے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں پہنچتے ہیں اور لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے، یہ خلاف سنت کر رہا ہے، وضو کے فرائض صحیح طرح پورے کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال تک وہی وضو ہمارا چلتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل 25 سال سے صحیح وضو کر رہے ہیں، حالانکہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اغلاط کثیر رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے اکثر مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ حضرات جب مسح کرتے ہیں سر کا تو فل نلکا کھول کر آرام سے اس طرح مسح کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں سارا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ پانی چاہے کتنا ہی کثیر ہو، لیکن دوران مسح نلکا کھلا چھوڑنا یہ اسراف میں داخل ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب فائدہ نہیں ہے تو اسراف، اور اسراف حرام ہے۔ اب کتنے نمازیوں کو دیکھا ہے جو بعض اوقات بوڑھے ہوتے ہیں، سفید ریش ہوتی ہے اور وہ نلکا فل کھول کر آرام سے مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں بچپن سے لے کر ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو پانی ہم ضائع کر رہے ہیں اس کا آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دلیل بنا کر ہماری نوجوان نسل مسائل سیکھ لیتی ہے کہ یہ تو بوڑھے ہیں، اتنے عرصے سے وضو کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ایک لا علم شخص اور معذرت کے ساتھ جاہل شخص اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو بھی جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے اور جہالت منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر اس قسم کے شخص ہے کسی کو کوئی دیکھے گا تو بعض اوقات تو اس کو الٹا برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، غلط قسم کی تنقین کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارا مشاہدہ ہے، کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بڑے جو اکثر ہوتے ہیں یہ مطلب پھر گائیڈ لائن دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں انہیں معلومات نہیں ہوتی تو ان سے پھر وہ معلومات لے کر غسل وغیرہ کرنا، سب کچھ کرنا۔
اب مردے کے ناخن کاٹنا، بال وغیرہ کہیں کے بھی تراشنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اور خود میری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ اس قسم کے جو حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے علم سیکھا نہیں ہوتا، وہ بولتے ہیں کہ ان کے ناخن صاف کرو اور مطلب یہ کہ بال تراشو اور یہ کرو اور وہ کرو، اس قسم کے حکم دینے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ حکم دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ اپنی دانست میں ایک اچھی بات بتا رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی رحمت نازل ہوں گی، لیکن یہ اپنی جہالت کی وجہ سے سامنے مردے کو بھی اذیت دے رہے ہیں، اور ایک سامنے جو شخص ان کا کنگا کر رہا ہے یا ناخن کاٹ رہا ہے اسے بھی عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں کہ وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے علم دین سیکھیں اور اس کے بعد نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، ورنہ جہالت کی بنا پر نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی قرار دے دیا جائے گا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، گناہگار ہوں گے۔ یوں ہی یہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا کسی ایک خاص طبقے، کسی ایک خاص موقع، کسی ایک خاص وقت یا کسی خاص گروپ کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کسی عام اجنبی کو تلقین کر رہے ہیں اس کے کوئی گناہ کو دیکھ کر، اگر وہی گناہ آپ کا قریبی دوست کر رہا ہو یا گھر والے کر رہا ہوں تو جذبہ بالکل برابر ہونا چاہیے، گھر والوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، دوستوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر تو بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اکثر ان باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور گھر والوں کو اتنی سختی کے ساتھ تلقین نہیں کی جاتی۔ گھر والے بڑے بڑے گناہ اپنی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہوں تو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، جبکہ وہی گناہ اگر باہر والا بلکہ اس سے کم درجے کا گناہ کر رہا ہو تو بڑا شدید غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے صبر و تحمل بہت ضروری ہے۔ بے صبری اگر کسی کے اندر ہوگی وہ کبھی نیکی کا حکم صحیح طرح نہیں دے سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ کام کو بگاڑ دے گا۔ حکمت ملحوظ ہونی چاہیے، نرمی، شفقت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ مومنوں کی عادت شمار ہوگی اور مومنوں کی علامت قرار دی جائے گی۔ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی مومنانہ صفت ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مومنانہ صفت سے محروم ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں ہیں، کامل مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مومنوں کی ایک نشانی کو ترک کیا ہوا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا، تو اسی طرح ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جہاں پر کچھ خرچہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مسائل سیکھو ہی نہیں۔ اسی طرح یہ بزنس مین حضرات کو دیکھا ہے کہ یہ مسائل بعض اوقات اس لیے بھی نہیں سیکھتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں کوئی شرعی قباحت نکل آئے اور پھر میں مجبور ہو گیا اس کو کاروبار کو مجھے چینج کرنا پڑے یا مطلب اس میں تبدیلی کرنی پڑے تو جو نفع کی کثیر مقدار میرے پاس آ رہی ہے وہ چھن جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسئلے سنو ہی نہیں، نہ سنو گے نہ ٹینشن ہوگا، نہ ضمیر کی ملامت ہوگی اور اپنا کام چلتا رہے گا اور ہمیں نفع حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، سیکھنا چاہیے کہ یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں جو سیکھ لیتے ہیں یا کبھی موقع ملا تو سن لیے اور سننے کے بعد پھر وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو سننے کے بعد محاسبہ بھی کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ہم پہ سابقہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ہے اور موجودہ زکوٰۃ بھی ہمیں ادا کرنی ہوگی موجودہ مال کی، لیکن وہ عمل کی ہمت نہیں کر پاتے، بخل غالب آ جاتا ہے، اور اتنا اماؤنٹ نکالیں، اربوں روپیہ ہے تو کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھر الحمدللہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ یہ نہیں دیکھتے کہ مال کی مقدار کتنی نکل رہی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مال کی مقدار کتنی میرے پاس موجود رہے گی، اور ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ جس رب کریم نے مال کی اتنی مقدار عطا فرمائی، اگر میں تھوڑا سا خرچ کر دوں گا تو وہ مجھے کیوں محروم کرے گا، بلکہ وہ مجھے اور عطا کرنے پر قادر ہے۔ جو اربوں روپے دینے پہ قادر ہے تو میرے کروڑ خرچ کرنے سے وہ مزید اربوں روپے دینے پہ قادر کیوں نہیں ہوگا، اور وہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ جائے گی۔ یہ صرف ہماری سوچ کا قصور ہے، ہمارے دل کی تنگی ہے، بخل کا غلبہ ہے، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت رسول، اطاعت رب اسی وقت ہوگی جب ہمارے پاس علم دین ہوگا۔ ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کیا ان کے تقاضے ہیں، شریعت کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، تاکہ اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں ان کی نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ یہ ہمیں علم بتائے گا۔ علم کا معنی ہوتا ہے ما بہل انکشاف۔ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے چیزیں منکشف اور روشن ہو جاتی ہیں، لہذا علم جب ہم سیکھتے ہیں تو سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔
کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا ہدایت ہے کیا گمراہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی والے کام ہیں، کون سے اس کے ناپسندیدہ کام ہیں، اور اس طرح آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اچھی طرح جان کر عمل کی سعادت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نیکی کا حکم نہیں کر رہا، برائی سے نہیں روکتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب وہ کامل مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرمائے گا۔ تو ویسے تو رحمت ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، اسی رحمت کا ہی تو ایک اثر ہے کہ ہمیں ان نیکیوں پہ استقامت ملی ہوئی ہے اور ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، یعنی مزید ایسی رحمت خصوصی عطا فرمائے گا کہ جس کے بعد ان کے اوپر کبھی کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمت کو ان سے دور نہیں فرمائے گا، اور وہ مقام جنت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر کر ہر قسم کے خدشات، ٹینشن، ہر قسم کی پریشانی سے، اندیشوں سے محفوظ کر دے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور مومنات سے وعدہ فرمایا ہے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت عدن یعنی ہمیشہ بسنے والے جو باغات ہیں ان میں پاکیزہ مکانوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پیچھے دیکھیں مومنین اور مومنات کی تعریف بیان کر دی ہے، لہٰذا صرف نام کا مسلمان بن کر یہ تمنا کرنا کہ کام کے مسلمان والا اجر بھی مجھے مل جائے، تو اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ کام کرنے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہوتے، لیکن مزدوری پوری لینے کے لیے سب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کا قانون علیحدہ ہے۔ اگر آپ کی فیکٹری میں 10 ملازم ہیں، 9 نے اچھا کام کیا اور ایک سستی کر رہا ہے، کام صحیح نہیں کرتا، لیٹ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، سستی کر کے غلط کام کرتا ہے، تو آپ کبھی بھی اسے تنخواہ پوری نہیں دیں گے، یہ بلکہ اس کو نوکری سے نکال دیں گے۔ تو یہ ہماری عادت ہے، لیکن اپنے بارے میں ہم اتنے خوش فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، بخل ہمارے اوپر مسلط رہے گا، جس مقام پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے ہاتھ تنگ ہوتا رہے گا، گالیاں بکنا، بدنگاہی کرنا، ہر قسم کے گناہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے باوجود اخروی انعامات کا مستحق اپنے آپ کو ایسا سمجھیں گے جیسے ہم سے زیادہ اس سے بڑا کوئی مستحق ہی نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر اب یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا وہ تنخواہ کبھی نہیں پا سکتا، تو آخرت میں یہ اپنے لیے آپ خوش فہمی میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیاوی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ اس قانون کا پابند ہو گیا ہے اور وہ جو کام کرے گا اس کو دے گا، جو نہیں کرے گا اس کو دے گا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا پابند نہیں ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو کسی بندے کو ایک سبحان اللہ کے بدلے میں جنت میں پہنچا دے، اس کی مرضی ہے، ہم اس پہ گریف کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ قرآن عظیم میں بیان فرمایا، جو ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہے وہ بھی اس کی مرضی ہے، لیکن جو ضابطہ قانون دیا وہ یہی ہے کہ جو عمل کرے گا اسے بدلہ ملے گا، جو عمل نہیں کرے گا تو اللہ کی ناراضگی کی صورت میں اس کو عذاب حاصل ہوگا۔ لہذا جس طریقے سے ہم اپنے ماتحت سے مکمل کام کی توقع رکھ کر پھر اسے اجرت کا مستحق مانتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب کام کرنے کے بعد پھر ہمیں جنت کی امید لگانی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا مومنین مردوں سے، مومنان اور مومنہ عورتوں سے ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ بسنے والے باغات میں اللہ نے پاکیزہ مکانوں کا وعدہ کیا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی ہے، یعنی یہ انعام اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ رضا رب ہمیں حاصل ہو گئی تو یہ تمام نعمتیں تو خود بخود ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بھی بشارت دے دی کہ جو یہ کام کرے گا، نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد فرمائیے اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور کفار پہ سختی کا حکم دیا۔ پہلے نرمی کا حکم تھا پچھلی آیات جیسے آپ نے سنی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کا حکم نازل فرمایا، جیسے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔